جب جب یہ پی ٹی آئی کے احتجاج اور یہ سارا منظرنامہ ایک دم سے شروع ہوتا ہے، اسی کے پیرالل ہمیشہ سے ہی یہ خبریں بھی چلتی ہیں کہ وہ مذاکرات شروع ہونے لگے، رابطے شروع ہونے لگے، اس نے اس سے کانٹیکٹ کر لیا، تو ایسی ایک ہوپ سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ سب لوگوں کو کچھ اچھا سننے کا شوق ہے۔ آپ لوگ یہ ولاگ بھی اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ اچھی کوئی پازیٹیو نیوز مل جائے۔ تو ہمیشہ جب جب احتجاج کی کال آتی ہے، اسی کے پیرالل یہ ساری خبریں بھی چل رہی ہیں۔ آج ٹیلی ویژن نے بھی یہ خبریں چلانا شروع کر دی کہ جناب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی، چونکہ میں نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تو بتایا جا رہا ہے کہ محمود اچکزئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک بہت اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں اپوزیشن کے اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ایک الگ سے بھی ملاقات ہونی ہے، جس میں اپوزیشن سے مذاکرات کے حوالے سے چیزوں کو فائنلائز کیا جائے گا یا ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اور بتایا گیا کہ چونکہ پریزیڈنٹ ابھی کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے نہیں، تو اس لیے ابھی یہ فوری طور پہ ملاقات ہو نہیں سکی، اور ویسے بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود مصروف ہیں، قازقستان سے کوئی وفد آیا ہوا ہے، ہائی پاور ڈیلیگیشن یہاں پر موجود ہے، اس لیے یہ ملاقاتیں نہیں ہو سکی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس ٹائم میں ٹیلی ویژن پر اور کچھ جرنلسٹ سے سن رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کو میں نے خود ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں ذرا چیک کروں کہ کیا پرائم منسٹر کی جانب سے اپوزیشن کیمپ تک کوئی ایسا میسج پہنچا ہے کہ آپ کی کوئی ملاقات آپس میں طے ہو رہی ہے، یعنی محمود اچکزئی اور شہباز شریف صاحب کی کوئی ملاقات، ایسی کوئی سیٹ اپ کی جا رہی ہے جس میں رانا ثناءاللہ صاحب کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جیو نیوز کے ساتھی رپورٹر ہیں، انہوں نے تو بتایا کہ ان کی رانا ثناءاللہ صاحب سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو کنفرم کیا۔ میں نے جب محمود اچکزئی کے جو بہت ہی قریبی ایک اہم شخصیت ہیں ان سے رابطہ کیا، جو ان ساری چیزوں میں براہ راست کہیں نہ کہیں انوالو رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ہر چیز، وہ انفارم بھی ہمیں وہی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ملاقات طے ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ذرا رک جائے۔ اس طرح انہوں نے براہ راست اس کی تردید نہیں کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس کی تردید کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ بالکل ہی سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو میں پھر یہ رپورٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے تردید کر دی اور ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے 2-3 اور باتیں کہیں، تو جس سے مجھے یہ لگا، بلکہ ان کے یہ لفظ بھی تھے کہ لیٹس کیپ اٹ لو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی اس ممکنہ ڈیولپمنٹ کو تھوڑا لو پروفائل رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک دم سے وہ میڈیا کے اوپر خبریں آ جانا اور پھر کچھ چیزیں خراب کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ نہ ہو جائے۔ بہرحال لیکن دوسرا عنصر یہ بھی ہے کہ جب جب یہ احتجاج کا معاملہ قریب بڑھتا ہے، تب ایسی کوئی نہ کوئی کال آپ کو سننے کو ملتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اس میں کس حد تک سنجیدگی آتی ہے۔ لیکن اسی ساری سچویشن کے دوران علیمہ خان کو آج میں نے دیکھا بہت اپسیٹ دیکھا، ان کے کل رات کے بیانات اور آج صبح جو انہوں نے میڈیا اپیرنس کی ہے اس میں وہ نہ صرف پریشان دکھائی دی، بلکہ یہ میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی ہوا۔ ہمارے جرنلسٹ کولیگ نے یہ ٹکرز بھی فائل کیے، اور پھر میں نے خود وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھی جس میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ آپ دیدہ مطلب کہ جذباتی ہو گئی، روئی تو نہیں لیکن آنکھیں نم ضرور ہوئیں، کچھ ایسا جرنلسٹ کولیگ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس حد تک وہ پریشان ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ واقعی میں عمران خان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو انہوں نے انفارمیشن حاصل کی ہوگی، کل بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی نے بھی ملاقات کی، ان سے بھی رابطہ ہوا ہوگا، تو ان سارے رابطوں کے بعد آپ کے گھر والے یا اپنے بچے کی آنکھ کو کچھ ہوگا، آپ کہاں جائیں گے بھاگے ہوئے؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس تڑپتے ہوئے پھریں گے کہ میرے بچے کی آنکھ بچا لو؟ یا عمران خان سب کے لیے اتنا بڑا لیڈر، پوری قوم کا لیڈر، اس کے لیے کسی کو درد نہیں ہو رہا کہ آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور آپ سوال اس قسم کے نہ پوچھا کریں؟ میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ سے ڈریں، اس کی صحت سچ مچ، اس کی آنکھ کیا مسئلہ ہے، یہ پلیٹلیٹس والا ڈرامہ نہیں ہے۔ اب وہ سہیل آفریدی کو یہ میسیجز بھیج رہی ہیں، دو چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک، سہیل آفریدی کو انہوں نے کل رات میسیج بھیجا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں، عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اب آپ نے جو فائنل ڈیسیژنز کرنے ہیں ان کو کریں، یعنی کہ وہ اب چاہتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہل جل ہو، کوئی نہ کوئی یہ 8 فروری سے ہٹ کے بھی کوئی بڑا کوئی شو ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے۔ دوسری جانب انہوں نے ظاہری بات ہے رابطے کیے ہیں سلمان اکرم راجہ سے، پارٹی چیئرمین سے، اور پھر ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کا ایک سب سے بڑا اجلاس بلایا جائے اس سارے معاملے کے اوپر کہ عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ تو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، پہلے تو ہوتا ہے نا صرف ایم این ایز یا ایم پی ایز کا اجلاس یا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، کوئی قومی اسمبلی میں ہے، کوئی سینٹ میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی کدھر ہے، تو سارے ایک جگہ پہ اکٹھے بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارے پارلیمنٹیرینز کا ایک بڑا اجلاس بلایا جائے، اور اس کے تھرو یہ میسج باہر آنا چاہیے کہ عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ ایمرجنسی میٹنگ بھی شاید کال کرنے لگے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کی،
سارے پارلیمنٹیرین جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بڑا اچھا ہوگا سارے مل کے ایک دفعہ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ جو عمران خان کو دیکھیں ملاقات دور کی بات ہے، ان کی اب اس وقت ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے ابھی لیٹسٹ چیک کیا یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے کہ کیا یہ اجلاس کال کر لیا گیا ہے، ایم این ایز ایم پی ایز کو اس کا میسج بھیج دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی شاید اس کے اوپر سوچ بچار کیا جا رہا ہے، لیکن ممکنہ طور پر یہ کسی بھی وقت انوائٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ تو 8 فروری کے ساتھ ساتھ پیرالل یہ دباؤ بڑھانے کے لیے بھی ایک اجلاس ہو سکتا ہے، تو جب بھی ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس